السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کارز، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گنبد خضرا۔ تو یہ سب سے متعلق جو ہے کچھ چیزیں جو ہے علی مرزا نے بتائی ہے، اور اس کا کیا کارز کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا، اور کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور حاضری، بہت سے چیزوں سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنی ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ اچھی معلومات سب کو ملے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائے، حق بات بولنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ الحمدللہ آج 14 جولائی 2024 کو بمطابق 7 محرم الحرام 1446 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 155 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بھی ڈسکس کر لیں۔ ویسے تو آج ہم نے اسپیشل ڈسکشن کرنی ہے محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں، لیکن ایک کرنٹ ایشو ایسا آ گیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی آج ہی ڈسکس کر لیں۔ اور وہ جو پچھلے ویک ایک ویڈیو وائرل ہوئی مسجد نبوی شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ 1 درجن کے قریب بڑی بڑی گاڑیاں آ کے مسجد نبوی میں پارک ہوئیں، اور اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی مرتکب ہوئی ہے۔ یہ یعنی ایک پرسیپشن کیا، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، انشاءاللہ میں اپنا موقف بھی رکھ دوں گا، لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین جگہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم بنایا تھا، میں مدینہ شریف کو حرم بناتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں الفاظ ہیں، اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، جو برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی مدینے میں رکھ دے۔ یہ مد اور سا جو ہے یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے ہاں کلو گرام اور لیٹر استعمال ہوتا ہے، تو وہاں تولنے والا کام تو نہیں تھا، ماپنے والا ہوتا تھا، تو اس کے لیے یہ پیمانے استعمال ہوتے تھے۔ یعنی اس میں برکت ڈال، یعنی اس میں جو لوگ
اشیاء خرد و نوش لے کر جائیں، ان میں ڈبل برکت ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کوئی 50 کے قریب احادیث بخاری اور مسلم میں فضائل مدینہ کے اوپر موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف جیسی فضیلت کسی اور سٹی کی نہیں ہے۔ ایون مکہ شریف کی بھی وہ فضیلت نہیں آئی احادیث کی روشنی میں جو مدینہ شریف کی رپورٹ ہوئی ہے۔ اور اس میں بھی اسپیسیفکلی جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو، اونٹوں کے کجاوے نہ کسو، اس نیت سے کہ یہاں سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی شریف، اور نمبر 3 مسجد اقصی یروشلم، مسجد ایلیا، یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان 3 مساجد کے لیے آپ ایکسٹراآرڈنری ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، ان کے سوا کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں ہو سکتا ایکسٹراآرڈنری ثواب کی نیت سے۔ ویسے آپ جو مرضی بھی سفر اختیار کریں علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ والا سفر کہ فلاں مسجد میں ثواب جو ہے وہ ان کے برابر ہے، اس قسم کی کوئی نیت آپ نہیں کر سکتے۔ یہ 3 مساجد کا پروٹوکول ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا وہ حجرہ جہاں نبی الاسلام کا گھر مبارک تھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو امام بخاری نے یہ ہیڈنگ اس لیے بنائی تاکہ امت کو بتایا جائے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کوئی عام جگہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے اوپر ہے۔ یعنی ریاض الجنہ نبی الاسلام کی قبر مبارک سے لے کر آپ کے ممبر تک یہ اس پلانٹ ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ الگ سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس لیے وہاں جب آپ مسجد نبی شریف میں جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پہ آپ کو الگ سے ایک قالین کا ٹکڑا ڈیفرنٹ کلر میں نظر آئے گا اس پورے پورشن کے اندر، یہ چیز بتانے کے لیے کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ ویسے ہم نے یہاں پہ جعلی جنتی دروازے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی جنتی ٹکڑا ہے تو وہ ریاض الجنہ ہے، جس میں نبی الاسلام کی قبر مبارک بھی ہے، آپ کا ممبر شریف، اور بیچ میں جتنے وہ ستون آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، جب سیدنا عمر کو زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میں اب اس تکلیف سے باہر نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ مجھے شہادت نصیب ہو، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاؤ، جو اسی حجرے میں رہتی تھی، 7 والے کمرے میں جہاں قبر رسول تھی اور سیدنا ابو بکر کی قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے جا کر کہنا کہ عمر بن خطاب یہ کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ اسے امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کریں، وہ اپنی مرضی سے اجازت دیں۔ تم نے کہنا ہے کہ عمر بن خطاب کہتا ہے۔ تو ابن عمر نے جا کے عرض کی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، اور اجازت دے دی۔ ابن عمر نے آ کے جب عرض کیا تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں مر جاؤں اس کے بعد دوبارہ میری میت کو لے کے جانا اور سیدہ عائشہ سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں
تو دفن کرنا، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے امیر المومنین کا حکم مانا ہو، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا پتہ چلا، اور ساتھ ہی ساتھ شیخین سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی فضیلت کا پتہ چلا کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے حق میں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا کس قدر محبوب تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو آپ کو بریلوی اور دیوبندی علماء کہانی کرواتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی میت جا کے روضہ شریف پہ رکھی گئی اور کنڈی خود بخود کھل گئی، تالا بھی کھل گیا، وہ بالکل کہانی تھی۔ اصل چیز وہ ہے جو بخاری میں آئی ہے۔ اگر پہلے کنڈی کھلی ہوتی تو سیدنا عمر یہ کہتے کہ روضہ شریف پہ میری لاش کو لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ جس طرح پہلے کنڈی کھلی تھی اب بھی کھل جائے، لیکن وہ اجازت لے رہے ہیں سیدہ عائشہ سے جن کا وہ حجرہ ہے، تو کہانی شریف پکڑی گئی۔ یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی تھی اور وہ ان کی کسی بیماری شریف میں لکھی ہوئی تھی۔ لو سامو، تو بیماری شریف اور بخاری شریف میں فرق ہے، جس طرح کہ مسلم شریف اور مولوی شریف میں فرق ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ سیدنا عمر پوری زندگی یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، یہ بخاری میں آئی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی موت دینا۔ اس کے پیچھے حکمت ہے، شہادت کی تو فضیلت اپنی جگہ۔ مدینہ شریف میں جو فوت ہونا ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینہ شریف کے مصائب پہ صبر کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، ویسے باقیوں کے لیے بھی ہے لیکن مدینہ شریف کے لیے ایک الگ سے پروٹوکول ہے، بشرطے کہ وہ فوت ہونے والا آپ کے فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ کیونکہ شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی وہ بھی بقیع غرقت میں دفن ہے، تبلیغی جماعت کے بڑے، لیکن بریلوی مانیں گے نہیں کہ انہیں کوئی شفاعت ملنی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو مردود تھا، گستاخ تھا۔ اور باپا جانی الیاس قادری صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقت میں دفن ہے۔ تبلیغی جماعت والوں سے منوا لیں کہ کیا انہیں شفاعت رسول ملے گی، وہ کہیں گے وہ پکا مشرک بدعتی۔ تو یہ ان کے کرائٹیریا ہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ دماغ اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ فضائل اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ آپ نے تو فرقوں کو آگے رکھا ہوا ہے نا، لیکن احادیث میں اس طرح کی کوئی تفصیلات نہیں آئی ہیں، یہ ان کی خود منہ شگافی ہیں۔ اب اسپیسیفکلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حاضری ہے یہ صحابہ کرام کے لیے ایک اعزاز کا باعث تھی۔ خصوصاً عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبری البیہقی میں، کہ جب کبھی بھی وہ مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا مدینہ شریف واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر سیدنا عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ روضہ شریف پہ حاضری دیا کرتے تھے، اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ روضہ شریف پہ چلے جائیں تو وہ پورا پورشن جو ہے وہ 3 جالیوں کے اوپر مشتمل ہے، بڑی بڑی 3 جالیاں۔ باب السلام کی طرف سے اگر آپ انٹر ہوں
یعنی اس وقت میری پیٹھ قبلہ رخ ہے. مدینہ شریف میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے, تو رائٹ پہ سورج یوں نکلتا ہے, مسجد نبوی شریف سے اوپر سے ہوتا ہوا یہاں پہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. تو پیٹھ اگر آپ کی جنوب کی طرف ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبر رسول کی طرف ہے, اور اس سے بھی پہلے محراب آ جائے گا جہاں مسجد نبوی کا امام کھڑا ہوتا ہے, تو یہاں سے باب السلام ہے. یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں مغرب کی جانب سے, اور پھر جالی شریف کے آگے سے حاضری دے کر باب البقیع سے نکل جاتے ہیں, کیونکہ اس طرف بقیع غرقد قبرستان ہے مشرق کی طرف. تو جب آپ باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں, تھوڑا سا آگے جا کے روضہ شریف کے سامنے جب آتے ہیں, جس کے اوپر وہ سبز گنبد بنا ہوا ہے, وہ حجرہ عائشہ کے اوپر بنا ہوا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کس نے حرکت کی تھی اس گنبد کو بنانے کی. تو سب سے پہلے جو جالیاں آتی ہیں, 3 بڑی بڑی جالیاں. سب سے پہلے جو جالیاں ہیں ان کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ الحجرات کی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. پھر جب آپ سینٹرل جالیوں والے پورشن میں پہنچتے ہیں تو اس کی سیدھ میں پھر 3 قبریں ہیں, اور وہ 3 قبروں میں بھی جو چہرہ مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, سیدنا ابوبکر کا, سیدنا عمر کا, ان کی سیدھ میں انہوں نے گول کلر کے کپ بنائے ہوئے ہیں. بڑا جو کپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس کی سیدھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے. اس کے ساتھ ہی پھر سیدنا ابوبکر کے لیے ایک چھوٹا, اور پھر سیدنا عمر کے لیے. اور یہ جو مین سینٹرل پورشن ہے اس کے اوپر وہ آیات لکھی ہوئی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو, اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو, یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. یہ آیات آج بھی لکھی ہوئی ہیں. پھر یہ حاضری دے کے جب آپ دوسرے والے پورشن سے باہر نکلنے کے لیے جاتے ہیں باب البقیع کی طرف, تو وہ تیسرا پورشن آ جاتا ہے جالیوں کا. اس کے اوپر ختم نبوت والی آیت لکھی ہوئی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور میرے خیال ہے اس سے بیسٹ کوئی آیت نہیں تھی جو وہاں پہ لکھی جاتی, تاکہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی امت کو صحیح طریقے سے ٹرانسفر ہوتا, کہ صرف نبی الاسلام کو پیغمبر ماننا کافی نہیں ہے, جب تک آپ خاتم النبیین کا عقیدہ نہیں رکھیں گے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یا غلام احمد قادیانی دجال کا انکار نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات. پھر باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو روضہ شریف کا پورا ایک آئیڈیا بتا دیا کیا ہے. اب وہ جو جالی ہیں نا, انہی کی سیدھ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وہ محراب نبوی ہے, جہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے. وہیں پر آپ کا ممبر لگتا تھا, جس کے لیے فرمایا گیا کہ میرے گھر سے ممبر تک, یعنی قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. لیکن بعد میں اس کے بعد مزید 3 صفحے قبلہ شریف کی طرف ایڈ کر دی گئی تاکہ تھوڑی سپیس مل جائے. پلس یہ کہ جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے نا, اب اس محراب کو انہوں نے اس کے اوپر نا ایک دیوار بنا کے اسے احتراماً جو ہے اس دیوار کے نیچے لے لیا ہے ایک یادگار کے طور پر. اور وہ محراب اس وقت ریاض الجنہ کے اندر آتا ہے. وہاں پر مسجد نبوی کا امام کھڑا نہیں ہوتا. مسجد نبوی کا امام جو ہے اس سے 3 صفحے آگے جا کے پھر محراب نیا, جو باہر مین والی دیوار جس کے باہر آپ کو گاڑیاں نظر آئی ہیں, وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہو گیا تھا. بہرحال یہ جو روضہ شریف والا پورشن ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک انٹیگرل پارٹ کے طور پر بن گیا. اس سے پہلے یہ الگ سے تھا, یہ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک تھا. مسجد نبوی تو اس وقت چھوٹی سی تھی.
تو وہ محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جالیوں کی سیدھ میں پہلے وہ محراب آتا ہے یعنی ریاض الجنہ، اور پھر ریاض الجنہ جب اینڈ ہوتا ہے تو وہ جالیاں آتی ہیں۔ یہ سارے کا سارا آپ کو میں نے نقشہ بتا دیا، آپ تصاویر میں بھی دیکھیں گے، میں ساتھ ساتھ اٹیچ کر دوں گا، ویسے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب وہ جو آیات لکھی ہوئی ہیں جالی شریف کے اوپر، ان کے شان نزول کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے، جبکہ انجانے میں انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ سے اپنی آواز کو بلند کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ برباد ہو جانے والے لوگ اگر وہ برباد ہو جاتے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو جناب باقی بابت شاہی کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے وہ آگے بیان کیا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا۔ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے کہ اس کو میسج دیا جائے، وہ اپنے قبیلے تک پہنچا دے۔ قبائلی سسٹم میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص زیادہ موزوں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ شخص موزوں نہیں ہے، آپ فلاں شخص کو فوکل پرسن اس قبیلے کا مقرر کریں۔ بس اس میں ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم ہمیشہ میرے مشورے کے خلاف ہی مشورہ دیتے ہو۔ تو اس میں ان کا آپس میں ایک بشری تقاضے کے تحت تلخی والا معاملہ ہوا۔ آپس میں انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی اس طریقے سے گفتگو کرنا، وہ تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملنی تھی۔ تو وہاں پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان کے حضور آپس میں اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح عام حالت میں تم کر رہے ہوتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن آپ کے حضور بھی بیٹھ کے آپس میں کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ بھی رسول اللہ کی گستاخی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے، اتنے ڈر گئے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یہ اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل کی جو جالیوں کے پہلے والے پورشن پہ لکھی ہوئی ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ گارنٹی مل گئی کہ تقوی کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے اپنی آواز کو حضور سے اونچا نہیں ہونے دینا، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے یہ فراڈ مچایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری محافل میں تشریف لے آتے ہیں اور وہاں پہ چیخ چیخ کے وہ اونچی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سیدھے گستاخ ہیں، اللہ کے حضور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہونی۔ یہی مطلب ہے نا اس کا۔ جن کو یہ گستاخ کہتے ہیں نا سعودیوں کو، ان کے ادب کا لیول یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اشاروں سے گفتگو کر کے چپ کرواتے ہیں، اور یہ لوگ اتنی بے شرمی کے ساتھ روزہ شریف کے سامنے بھی اونچی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل گستاخی۔ اور جنہیں یہ گستاخ سمجھتے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ مفتی اعظم سعودیہ نے جو حج اور عمرے کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس میں روزہ شریف کی حاضری میں یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں کہ آپ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ جو یہ کہتے ہیں یہ جی السلام علیکہ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے کون بھاگ سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی،
السلام علیکہ یا نبی اللہ یا السلام علیکہ ایھا النبی ایک ہی چیز ہے. تو وہ مفتی اعظم سعودیہ نے یہ طریقہ لکھا جو 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور سنن کبریٰ البیہقی میں. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. اس کے بعد انہوں نے لکھا نوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، لہذا قبر رسول کے پاس بھی کوئی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا. یہ وہ ہیں جنہیں یہ لوگ کہتے ہیں نجدی گستاخ، اور نعتوں میں کہتے ہیں کہ میں مدینے کے کانٹے چوم لوں گا، پھول چوم لوں گا، تو مسجد نبوی کے امام کو نہیں چوموں گا. ہاں، کتنے گیا میرا دماغ. کہتے ہیں مدینے کی گلیوں سے پیار، کانٹوں سے پیار. جو نبی الاسلام کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے اسے کہتے ہیں گستاخ رسول، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. کیسی 2 نمبری ہے؟ یعنی کانٹوں سے پیار، پھولوں سے پیار، پتھروں سے پیار. جو مسلمان بھائی ہے اس سے کوئی پیار نہیں، اور ایسا بھائی کہ جو نبی الاسلام کے مصلی کے اوپر کھڑا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ گنبد خضرا بعد میں بنایا گیا، یہ ایک بدعت تھی جو 700 سال بعد آلموسٹ جاری ہوئی. 678 ہجری میں ایک ایوبی ڈائنسٹی کا بادشاہ تھا، مملوک سلطنت کا، الملک المنصور قلاوون. 678 ہجری میں، آج ہے 1446 ہجری شروع ہو چکی ہے، 7 محرم الحرام ہے. نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 750 سال کے بعد ایک کام ہو رہا ہے، اور اس کو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا. ان سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ قبر رسول کے اوپر گنبد رکھنا ہے. اس پہ ہم حدیثیں سناتے ہیں، اس کے جواب میں پتا کیا کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو اور اللہ کی مرضی کے بغیر ہو. یہ گنبد اللہ کی مرضی سے رکھا گیا. گنبد اللہ کی مرضی سے رکھا گیا، اور مسجد نبوی کا امام جو ہے وہ شیطان کی مرضی سے رکھا گیا. لو سامو دسو ان کیڑی گل مننی جے. مسجد نبوی کے امام کی باری آئے تو پھر آپ کو مثالیں دیں گے کہ وہاں پہ تو حجاج ابن یوسف نے بھی امامت کی ہے، وہ تو یزید بھی حکمران رہا ہے، وہاں تو مروان بھی رہا ہے، وہاں یہ مثالیں دیں گے. اور جب ہم گنبد کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائے سب کچھ. اور بھائی ہو سکتا ہے، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انٹروین کرتا تو واقعہ ہررا نہ ہوتا، اور یزید پلید کی فوجوں نے جو کچھ مسجد نبوی کے ساتھ کیا یہ کچھ نہ ہوتا، کربلا بھی نہ ہوتی. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. وہ ایک ہی دفعہ حفاظت ہوئی ہے ابرا کے لشکر سے خانہ کعبہ شریف کی، اس کے بعد مسلم شریف اٹھائے، خانہ کعبہ شریف کے اوپر منجنیق سے بمباری کی ہے یزید کی فوجوں نے. ایک دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا. اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے کیا، ابن زبیر کو شہید کر دیا، ان کی لاش ٹانگ دی. یہ مسلم شریف میں ہے، مولانا شریف میں نہیں ہے. لیکن اللہ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. لہذا جب ہم تم سے کہتے ہیں نا تمہارے بابے جو ہیں یہ ہیروئن اور چرس کیوں نہیں اپنے مزارات کی روکتے اور بدکاری کا اڈا جو بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ نہ کہا کرو کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی. ہاں، کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی ہے، لیکن تمہارے بزرگوں نے دنیا کا نظام چلانے کی گارنٹی لی ہوئی ہے. تو بزرگوں سے ہی پوچھیں گے جب ان کے مزارات کے اوپر یہ غلط کام ہوں گے، انہی سے پوچھنا ہے. دیکھو بزرگ ویسے ہی آ جاتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے ہی سارا بیڑا غرق کیا ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. بابے نہیں جو میں چھڑنے بالکل. دیکھیں آہستہ 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 کہاں تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لے آئے. ایک وہ زمانہ تھا کہ آہستہ آہستہ ہم نے چیز شروع کی، بزرگاں ذرا ہاتھ ہلا رکھو، نہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے. ہوں دیکھو میمز بن رہی ہیں انہوں دیاں. سانو پہلے دن کا پتا ہے انہوں نے کام پایا، لیکن آپ کو یہاں تک لانے کے لیے اتنا ٹائم ہمیں ریکوائرڈ تھا. ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن آپ کو سٹیپ وائز لے کے آئے. پہلے ایکسیپٹنس دی ہے اہل البیت کی، پھر آہستہ آہستہ آپ کو بتایا کہ یزید تو ویسے ہی بدنام ہو گیا ہے، پیچھے سے کام خراب ہوا ہے، اور دیکھیں وہاں تک لے آئے ہیں، کھورا کٹ لیا، کتوں نکلے سارا کام. لیکن یہ سٹیپ وائز ہوتا ہے، ایک دم نہیں چیزیں ہضم ہوتی. شراب بھی تو 4 سٹیجز میں حرام ہوئی ہے نا. پہلے دن ہو جاتی تو لوگوں نے کدھر چھوڑنی تھی. آہستہ آہستہ بات سمجھ آتی ہے. تو مسجد نبوی شریف کے امام سے نفرت
کانٹوں سے پیار، پھولوں سے پیار، پتھروں سے پیار، یہ ان کا ڈبل کرائٹیریا ہے۔ حالانکہ سعودی مفتی کا فتویٰ یہ ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنا ویسا ہی جرم ہے جیسا آپ کی مبارک زندگی میں آپ کی صحبت کے دوران آواز بلند کرنا۔ اس سے تو زیادہ کوئی احترام کے الفاظ نہیں کہے جا سکتے تھے۔ اب آ جائیں، یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، جو ہم نے گاڑیوں کا قافلہ دیکھا جو مسجد نبوی شریف میں اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا جہاں پہ امام میں مسجد نبوی نماز پڑھاتے ہیں، اس کی باہر والی دیوار پہ، تو وہاں سے روضہ شریف دور ہے، ایٹ لیسٹ 3 صفیں بیچ میں حائل ہوتی ہیں، اس سے بھی پہلے یہ ڈبل دیوار ہے، پھر 3 صفیں ہیں، پھر اس کے بعد جالی شریف آتی ہے، اور اس سے بھی پیچھے ایک بڑی دیوار ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے بند ہے، اس کے اندر وہ 3 قبریں ہیں۔ قبریں کسی نے نہیں دیکھی ہیں، تابعین کے دور کے بعد سے قبریں سیلڈ ہیں۔ یہ جو اندر صفائی بھی ہوتی ہے وہ قبروں تک نہیں جاتے ہیں، وہ قبروں کے باہر جو ایک دیوار بنی ہے اس تک جاتے ہیں، اور وہ اوپر تک ہے۔ اس کی وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے گنبد خضرا میں ایک روشن دان بھی چھوڑا ہوا ہے، اس اندر والے پورشن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ اس کی انہوں نے ایک تھیوریٹیکل تصویریں سعودی حکومت نے پچھلے دنوں جاری کر دی ہیں، اس میں انہوں نے حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا، اس کے 2 حصے اور قبروں والا حصہ اور ان کی بستر والا حصہ دکھایا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ کتنا چھوٹا سا حجرہ جس میں اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے اکیلے 47 ایئرز نبی اسلام کی وفات کے بعد گزارے، اور 58 ہجری میں آپ فوت ہوئی۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ تصویر اگر آپ ٹاپ ویو سے دیکھیں نا، یعنی یہ اگر جالی شریف ہے، یہاں باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوئے، یہ باب البقی ہے، یہاں پہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ اس طرف جنوب ہے جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، مشرق اس طرف ہے، مغرب اس طرف ہے، یہاں پر گنبد ہے جسے آپ گرین ڈوم کہتے ہیں، گنبد خضرا، یہاں سے لوگ انٹر ہو کے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب گاڑیاں یہاں باہر کھڑی ہوئی، اس کے بعد 3 صفیں ہیں جو میں نے بتایا کہ وہ بعد میں ایڈ ہوئی، ان کے بعد جالی شریف کا پورشن ہے، اور اسی کی سیدھ میں نبی الاسلام کا جو محراب تھا وہ ہے، جو اس وقت ریاض الجنہ کے اندر ہے، اور یہ بیچ میں ریاض الجنہ والا پورشن ہے۔ اور ان جالیوں کے بھی پیچھے جا کے ایک دیوار آتی ہے کافی دور، پہلے تو گرین پردہ آتا ہے، پھر اس دیوار کے پیچھے مبارک قبریں ہیں۔ ان کا ٹاپ ویو انہوں نے جاری کیا ہے۔ نبی الاسلام کا چہرہ اقدس اس طرف ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر اور پھر سیدنا عمر، ان کے باہر وہ رنگ بنے ہوئے، اس کی سیدھ میں نبی الاسلام کی قبر مبارک، نبی الاسلام کی سینے کی سیدھ میں حضرت ابوبکر کا سر ہے، وہ احتراماً تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا، اور نبی الاسلام کی بیک سائڈ پہ دفنایا گیا، اور پھر حضرت ابوبکر کی بیک سائڈ کے اوپر حضرت عمر کی قبر ہے، اور وہ ان کے سینے کی سیدھ میں ان کا سر ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، جو جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ مسلمان جب انہیں دفن کریں گے تو وہ روضہ شریف میں ان کے ساتھ دفن کیا جائے گا، نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ۔ وہ ایک جگہ خالی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں وہ ایک بیڈ بچھا ہوا ہے، جو سیدہ عائشہ کی ٹوٹل آپ سمجھ لیں کائنات وہی تھی، نبی الاسلام کی وفات کے بعد اسی حجرے میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس کا ٹاپ ویو انہوں نے جاری کر دیا ہے، اور وہ قبریں مٹی کی ہیں، ان کے اوپر سنگریزے ہیں، سنن نبی داؤد میں موجود ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ قبر مبارک 1 بالشت اونچی ہیں، اونٹ کی کوہان جتنی، یعنی 1 فٹ سے بھی کم، 9 انچ آلموسٹ۔ یہ جو مشہور آپ کو قبر نظر آتی ہے نا، وہ ایک جس کے اوپر وہ گرین پگڑی رکھی ہوئی ہے اونچی سی، وہ مولانا روم کی قبر ہے، وہ نبی اسلام کی قبر مبارک نہیں ہے، وہ جعلی پبلک میں عام ہوگی۔ اس وجہ سے پھر سعودی حکومت کو وہ تصویریں نکالنی پڑی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یار یہ آپ لوگوں نے کس کو نبی اسلام کی قبر شمار کر لیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو۔ اب یہ جو میں نے نقشہ آپ کو بتایا ہے، اس میں جب یہاں باہر آ کے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو گاڑیاں کافی دور ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ 50-60 فٹ دور ہیں، اور اس میں بھی کتنی دیواریں حائل ہیں۔ ان گاڑیوں کی آواز کا روضہ شریف تک پہنچنا امپاسبل ہے۔ ویسے بھی وہ کوئی پاکستانی گاڑیاں نہیں ہیں، نہ کوئی رکشے ہیں، وہ تو کم سپیڈ پہ تو ویسے ہی ہائیبرڈ ہوتی ہیں، تو وہ بیٹری پہ چلتی ہیں، ان کی تو آواز ہی کوئی نہیں آتی، اور اگر ڈیزل پہ بھی چلیں
تو وہ نہ ہونے کے برابر ان کی آواز ہوتی ہے، وہ کوئی گستاخی والا پورشن نہیں اس حوالے سے۔ پلس یہ کہنا کہ وہ مسجد کے اندر آ گئے تو مسجد وہ ہے ہی نہیں ہے، یہ آخری دیوار ہے، اس کے بعد تو نماز پڑھی نہیں جاتی کیونکہ آپ امام کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس کی سیدھ میں جو باہر والا پورشن ہے اس میں انہوں نے ایک پٹی سی لگائی ہوتی ہے ریڈ کلر کی، اور لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ امام سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ فنائے مسجد ہے، پریمیسز ہے، اوپن ایریا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک اوپن ایریا دوسری طرف بھی ہے مسجد نبوی شریف کے، وہاں پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دوسری سائڈ ہے جو شمال والی سائڈ پہ ہے۔ جنوب والی سائڈ پہ تو یہ آخری حد ہے، یہاں لوگ جوتیوں میں بھی پھرتے ہیں۔ یہ باہر والا پورشن ہے، یہ مسجد نبوی شریف کا حصہ نہیں ہے، فنائے مسجد ہے، یعنی مسجد سے ملا ہوا۔ اور حیران کن بات، اس کے نیچے بھی 2-3 فلور ہیں، اس سے نچلے والے فلور میں چلے جائیں جہاں گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کے نیچے ٹوائلٹ ہے۔ ہاں جی، اس سے نیچے چلے جائیں تو ایک بہت بڑی پارکنگ ہے، اور وہ باقاعدہ وضو خانے والا پورشن اور ٹوائلٹ، وہاں سے لفٹ بھی نیچے جا رہی ہے، آپ جا سکتے ہیں وہاں گاڑی کھڑی کر کے اوپر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ پورشن مسجد نبوی شریف کا حصہ ہی نہیں ہے، اور نہ یہاں پہ کھڑی ہوئی کسی گاڑی کی آواز اندر جاتی ہے۔ رہ گئے وہ جو اوپر ریڈ بتی جل رہی ہے تو وہ صرف بتی جلتی ہے، وہ کوئی ساتھ اس کے سائرن نہیں بجتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں گاڑیاں نہیں ہیں، یہ آتی ہیں، روزانہ آتی ہیں، روزانہ ہر نماز کے ساتھ 8-10 جنازے پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ مدینہ شریف اور اس کے گرد جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے جنازے مسجد نبوی شریف میں ہی ہوتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ جو جنازے کی گاڑیاں ہیں وہ ریگولرلی وہاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو صفائی والی گاڑیاں ہیں وہ بھی بیٹریوں کے اوپر چلنے والی، دوسرے حکمران جب جاتے ہیں انہیں گاڑیوں میں اس طریقے سے ٹریول کرواتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ وہ گاڑیاں بڑی والی نظر آ گئی اور لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں یہ کیا انہوں نے اس طرح کیا، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، انتہائی غیر اخلاقی حرکت انہوں نے کی ہے، خام خواہ ایک موضوع لوگوں کو دے دیا ہے، ضرورت کوئی نہیں تھی۔ جس طرح باقی لوگ نیچے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، آپ بھی نیچے کھڑی کریں اور سیکیورٹی کے حصار میں اوپر آ جائیں۔ ضرورت کیا ہے اتنا بڑا ایک ایشو کھڑا کرنے کی کہ آپ پورا لا کے قافلہ وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں، جبکہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا، کیونکہ لوگ تو اسے مسجد کا حصہ سمجھتے ہیں، فنائے مسجد کو، کیونکہ گیٹ جو ہے وہ باہر کی طرف ہے، دونوں طرف، وہ یہ انہوں نے فالتو ایریا چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں فیملی کے ساتھ، اور ایک پکنک پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے، آپ سمجھ لیں بیسٹ پکنک پوائنٹس ہیں یہ حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، اور اس طریقے سے نیکی بھی کما لیتے ہیں اور اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ اس حوالے سے اخلاقاً میں اس حرکت کو کنڈیم ہی کروں گا، بالکل ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی حکمران کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے، کوئی معذوری والا مسئلہ ہے، پیچھے اتریں، اور وہ گاڑیاں جو عام گاڑیاں جس میں کبھی یہ ہمارے پرائم منسٹر کو بھی لے کے جاتے ہیں، وہ بیٹری کے اوپر چلتی ہیں، ان میں بیٹھیں اور جا کے روضہ شریف کے پاس اتر جائیں۔ یہ گاڑیاں کوئی وہ جالیوں کے آگے نہیں لے گئے یا گنبد خضرا کے پاس نہیں لے گئے، یہ باہر والے پورشن میں تھی، وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی لے کے جانے کا، تو یہ بھی حرکت نہ کرتے تو بہتر تھا۔ بہرحال اس میں جو یہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہوا، اسے گستاخی کہا گیا، وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، روضہ شریف کے بالکل پاس نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا یہ بالکل گستاخی ہے، اور یہ فتویٰ خود مفتی اعظم سعودیہ نے دیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے میں نے سورۃ الحجرات کی جو آیت ہے اور بخاری شریف میں اس کا شان نزول وہ آپ کو پہلے بیان کر دیا۔ اب میں مسلمانوں سے ایک سوال کروں گا کہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ نبی الاسلام کی آواز سے بھی کسی نے آواز بلند کی تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور بخاری شریف میں آیا کہ یہ اسپیسیفکلی حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ انہوں نے نبی الاسلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپس میں تلخ کلامی کی وجہ سے نبی الاسلام کی مجلس میں ان کی آواز بلند ہوئی۔ اگر کوئی شخص نبی الاسلام کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اتنا اونچا بولے کہ نبی الاسلام کی آواز سے اس کی آواز بلند ہو جائے، حضور سے بات کرتے ہوئے نہیں، آپس میں، اس کے اعمال تو ہو جائیں برباد۔ اور جو شخص صحیح الاسناد احادیث کی موجودگی میں کسی بابے کی تعلیمات کو اوپر کرے وہ تو مارا گیا، کیونکہ یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ نبی الاسلام کی موجودگی میں اونچا بولنا یہ کم گستاخی ہے، نبی الاسلام کے فرمان سے کسی کے فرمان کو اونچا کر دینا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ بڑے گستاخ کون ہوئے؟
وہ لوگ کہ جنہیں ہم قرآن کی آیت پیش کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، ہاں میری فریاد سنی کن تر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو، تہاڑا بیڑا میں ڈوب دیتا۔ ہم آیت پڑھیں یہ بابوں کے شعر سنائیں، ہم احادیث پڑھیں یہ بزرگوں کے اقوال سنائیں، تو یہ ان سے بڑے گستاخ ہیں جو نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنے والے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے اونچی آواز میں نعتیں پڑھتے ہوئے۔ نبی الاسلام کی جالیوں کے پاس اونچی آواز میں نعت پڑھنا بھی منع ہے، اور جو بیچارے منع کر رہے ہوتے ہیں عربی، وہاں پہ وہ اشاروں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے، اور یہ جو ٹھیکیدار ہیں عشق رسول کے، یہ اونچی آواز میں وہاں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بے سری آواز کے اندر بھی تک کی کوئی نہیں بنتا، بس سلام عرض کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور نکل جائیں، باقی لوگوں کو موقع دیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف ہمارا پہنچ رہا ہے۔ نبی الاسلام نے درود شریف پڑھنے کے لیے بھی وہاں میلہ لگانے سے منع کیا ہے، درود شریف پڑھیں نکل جائیں، سلام عرض کریں آگے نکل جائیں، باقیوں کو موقع دیں۔ تو نبی الاسلام کی حدیث سے اپنے بابوں کی تعلیمات کو اوپر کرنا، یہ وہ گستاخی ہے جس کے مرتکب یہ خود سو کالڈ عاشقان رسول ہو رہے ہیں، اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں جی بزرگوں کو یہ حدیثیں نہیں پتا تھی، اور نہیں پتا تھی، لو سامو، یہاں بھی ہم نے ایک سٹیپ آگے کر دیا ہے کہ نہیں پتا تھا یار ان کو۔ کل میں جواد نقوی صاحب یہ ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا ہمارے دوست حافظ احمد صاحب کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے جو بھی ذاکر آتا ہے نا شیعہ کے مجالس کے اندر، تو شیعہ کا کام ہے کہ اسے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے نا قرآن دیں اور اسے کہیں کہ یہ فلاں صفحے سے اسے صرف تلاوت کر کے بتا دیں، ترجمہ تو چھوڑ دیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو تلاوت کرے اسے ممبر پہ چڑھنے دے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ساروں کی نوکری فارغ ہو جائے گی، یہ دیکھ کے بھی تلاوت نہیں کر سکتے، ترجمہ کرنا تو دور کی بات۔ ان کا بھی عشق رسول چیک کرنا ہے نا، ان کے سامنے حدیثیں پیش کریں، جب کہتے ہیں نا نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو نبی الاسلام سے اوپر نہیں لے کے جاتے، تو انہیں حدیث پیش کریں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر اپنے چہرے اقدس سے ہٹاتے تھے، اور پاس ایک پانی کا برتن تھا، اس سے ہاتھ گیلے کر کے اپنے بخار کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا، اسی حدیث میں آخر میں آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی تاکہ لوگ جب چاہیں بغیر اجازت کے بھی حاضری دیں۔ لیکن ہمیں خطرہ تھا اور نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں جی شرک ختم ہو گیا ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا انہوں نے دھوکے دیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے آخری بیماری کے دن چل رہے تھے، آپ کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ چونکہ سینئر تھیں، اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ والی وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، تو وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی اور قبریں تھیں۔ نبی الاسلام بیماری کے عالم میں متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے
قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں اپنی امت کے حوالے سے جو فکر ہے وہ یہ تھی، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اسی امت کا مسئلہ تھا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا، میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ صحابہ کرام نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو یہود و نصارہ کی خرابیاں تھیں من و عن اسی طریقے سے اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی، اور ہمیں نظر آ رہا ہے قبروں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا۔ اب یہ حدیثیں ان کے گلے کا ایک سمجھ لیں کانٹا ہے یا پھندا ہے، یہ حدیثیں بیان کرے، کہتے ہیں نہیں یہ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے فیشن کی بات کی ہے، عقیدوں کی بات نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں نا، اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے، جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک درخت تھا ذات انوات، وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اسلحہ یہاں پہ لٹکایا جائے گا اس کے بعد ہمیں فتح ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور معذوف تھا عما یشرکون، اس قسم کے شرکیہ عقیدوں سے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر سمندری جھیل کو کراس کر کے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پہ دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو قوم موسیٰ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے صحابہ تم نے تو موسیٰ کے ساتھیوں والی بات کر دی، حالانکہ وہاں اللہ کا بت مانگا گیا تھا، یہاں صحابہ کرام نے درخت کوئی بت کے طور پہ نہیں مانگا تھا، صرف برکت کے لیے مانگا تھا۔ یہ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ نبی اسلام کو پتا تھا، وہ امام الموحدین تھے، انہیں پتا تھا میں نے راستہ یہیں پہ روکنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی، پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جو خرابیاں اگلے لوگوں میں آئیں، وہ جو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بتائی، تم میں بھی وہی آئیں گی۔ یہ عقیدوں کے بارے میں تھا۔ اور دیکھیں امت آج تک درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے، شلواریں لٹکا رہی ہے۔ وہ شلوار شاہ دیکھی ہے نا آپ نے ویڈیو، پیر شلوار شاہ۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تلوار ٹچ کرنے سے بھی منع کیا کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ درخت کوئی کسی کے لیے اس حوالے سے کوئی برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ حدیثیں ذرا بیان کریں نہ پتہ چلے گا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کو کون مانتا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا، یہ ٹیسٹر لگائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وصیت کی کہ دیکھنا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں میں اگر کوئی نیک آدمی یا وقت کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کو بت کہہ دیا، وہ قبر جو ہمیں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بھی عبادت ہوگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو کہہ دیا کہ بت تو تواڈے بابیاں دی قبراں تے شے ہی کوئی نہیں، اتنے تو ویسے ہی کتے پھر رہے جے آج کل، ہاں مجاور ہٹاؤ تو پھر کتے آ جان کے جے۔ وہ ویڈیو دیکھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے چڑھا دی ہے۔ اچھا اس ویڈیو کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اس بازار کی صفائی کر کے انہوں نے بالکل فٹ کر دیا، اس نے کتے دکھا بھی دیے کہ دیکھو جو انجینئر صاحب نے بات کی تھی کہ آج یہاں سے آپ مجاوروں کو ہٹائیں، چندے بند کریں، یہاں پہ آپ کو کتے پھرتے نظر آئیں گے، صفائی کے لیے بھی بندہ نہیں ملے گا۔ وہ چندے آپ سے لے کے کچھ آپ کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بابا 1000 سال سے پال رہا ہے، اور بابا یہ پال رہا ہے کہ 70-80 روپے آپ کو ٹوکن خریدنا پڑتا ہے جوتی کی حفاظت کے لیے، ورنہ آپ کو واپسی پہ داتا دربار سے جوتی سلامت نہ ملے۔ اور آپ کو یہ کہانیاں کراتے تھے کہ وہاں سے اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ چور اندھا ہو جاتا ہے،
ہوں کیوں نہیں اندھے ہوندے؟ ریٹائر ہو گئے نا بابا جی. پہلے تو بابا جی آ کے راوی کے پل کے اوپر بم ڈائیو لگا کے پکڑتے تھے, اور 2009-10 میں جب وہ ہاتھ میں کیچ کروا کے گیا تو پاکستانی ٹیم کی طرح ڈراپ ہو گیا اور 55 لوگ شہید ہو گئے داتا دربار پہ. تو یہ سب کہانی ہے. وہ چندے آپ سے لیتے ہیں, کچھ اپنے اوپر لگاتے ہیں, کچھ آپ کے اوپر, آپ کہتے ہیں بابا پال رہا ہے. اللہ کے فضل سے ہماری اکیڈمی میں 400 500 600 لوگ آتے ہیں. سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ناشتہ دیتے ہیں, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. نہ کوئی چندہ بک یہاں بنائی ہوئی ہے, سب فری ہے. گاڑیوں پہ ٹوکن ہوتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ہوں دسو بڑا داتا کیڑا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کل ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے انجینئر صاحب آپ تو کہیں بابے نہیں بن جائیں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی بابے وہی بنتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اگلے بابوں کے فضائل سنائے ہوتے ہیں, جنہوں نے اگلے بابوں کی قبروں کی مجاوریوں کے آپ کو واقعات بتائے ہوتے ہیں, تاکہ کل کو وہ خود بھی بابا بن جائیں. جس نے بابوں کو پوری زندگی منڈ کے رکھا اس کو کوئی بابا نہیں بناتا. تمہارے بابوں والی ایک خامی جو تمہارے نزدیک خوبی ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم میں نہیں ہے. بابا جو بنتا ہے نا, ان کی چندہ بک ہوتی ہے, ان کی الگ سے مسجدیں ہوتی ہیں, ان کے مدارس ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہوگی باقیوں کے پیچھے نہیں ہوگی. ہماری نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, جگہ بھی کرائے پہ. تو بابا بننے کے لیے جتنی گندگیاں چاہیے ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی, جو آپ کے نزدیک خوبی ہیں. بابا بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہے, کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چندہ آپ نے صرف ہمیں دینا ہے, کسی نجدی کو دیں گے, کسی بدتی کو دیں گے, بد مذہب کو دیں گے, نہیں قبول ہوگا. ہم کہتے ہیں سب کو چندے دو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اپنی مسجد الگ سے نہ بناؤ. تو ہر وہ گندا دروازہ جو بابا بننے کے لیے ہو سکتا تھا نا, ہم نے بند کر دی ہے اللہ کے فضل سے. ایک خام خواہ گالی ہے. مولانا مودودی کو پوری زندگی یہ مولوی کہتے تھے یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. مودودی صاحب کے سٹوڈنٹس کہتے تھے کہ حضرت ان کو جواب دیں. انہوں نے کہا میں بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور ان بزرگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا. آج ان بزرگوں کی جو اولادیں ہیں نا, بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی, ان کا کام ہے اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے کہ اس وقت اس شریف انسان کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا. 40 سال ہو گئے, دیکھیں نہ انہیں توبہ کی توفیق ملی, نہ ان کے ماننے والوں کو کہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں میں معافی مانگ لیں کہ ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. چونکہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اور سب سے بڑا ان کا بزرگ غلام احمد قادیانی دجال, انہوں نے دعوے نبوت کیے ہوئے تھے اور اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے تھے, انڈورس کیے ہوئے تھے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی یہی کریں گے. نصیحت ہوئے یہ گندگی پھیلانے کے لیے نا اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں سے متنفر کروانے کے لیے. دیکھیں باقی لوگوں کو تو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے سکیں. اللہ کے فضل سے جو انہوں نے گند میرے بارے میں کرنا تھا نا, اس کا جواب میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. جو ابھی ان کے دماغ میں آنا تھا وہ بھی میں نے ریکارڈ کروا دیا, کیونکہ میں ان میں سے ہی نکل کے آیا ہوں نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند اللہ. ہاں, اور یہ پیو جو ہے وہ بگوٹن والی بات نہیں میں کر رہا, ایک استاد کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کا حصہ رہے ہم, ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طریقے سے گندگی پھیلائی ہے اور اپنا یہ سارا دھندا چلایا ہے. تو واپس آ جائیں اسی ٹاپک کی طرف کہ نبی الاسلام کے فرامین کو یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. وہاں انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ نبی الاسلام کی حدیث سے اگر کسی بزرگ کی بات کو بلند کیا تو برباد ہو جاؤ گے. ہم حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. تو ایسے سے تماشے لگائیں گے. وہ کہتے ہیں قبروں پر عمارت بنانے سے جو نبی الاسلام نے منع کیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ قبر ہے نا, تو قبر کے اوپر ایسے اینٹوں کی کوئی دیوار نہ بنا دی جائے. دیکھو پاگل ہے کوئی اتنے بنائے گا, دسو اتنے بہنا کسی نے.
اور یہ جو قبہ ہوتا ہے نا گنبد، یہ تو سائڈ سے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں اور اوپر رکھا جاتا ہے. یعنی نبی الاسلام یہ کہنا چاہ رہے تھے، ورنہ تو آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبے بنا لینا، اور صحابہ کرام کو وصیت کر کے جاتے. ہمارے استاد غلام مسعود سعیدی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بریلویوں میں ایک بڑے عالم دین تھے، مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی 2007 میں، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا. اس وقت میں نے ان کا فون نمبر لیا، پہلی ملاقات میں تو یہ بات نہیں ہو سکی. فون پہ پھر میں نے ان سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. میں نے کہا جی آپ لوگ یہ جو اعلیٰ اور فوق کا فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا جو ہے یہ حرام ہے، اور فوق ہو اپون ہو تو وہ حلال ہے، آن دا گریو جو ہے یہ حرام ہے. یہ آپ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ قبر پر. میں نے کہا وہ ظاہر محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہوگی. پر ہو یا اوپر ہو ایک ہی بات ہے. وہ اسی بلڈنگ کو ہی نبی الاسلام کنڈیم کر رہے تھے، پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے. تو میں نے پھر انہیں پھکی دی. 2007 کی بات کر رہا ہوں، آج 14 جولائی 2024، 7 محرم 1446 ہجری ہے. میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر ہو اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنانا شروع کریں اور وہ قبر اونچی ہو جائے. کہتے ہیں ہاں یہ والی انجینئر صاحب. تو میں نے کہا جس طرح کے داتا دربار والی قبر ہے کہ وہ بیسمنٹ سے اٹھا کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے باولاک ملتانی کی قبر وہ ایگزیکٹلی قبر کے اوپر ہی اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ والی حرام ہے نا. نالی وہاں نکل گئی انہوں دی. اب وہ حرام تو پہلے کہہ بیٹھے تھے، وہ تو بےچارے گنبد بچا رہے تھے، میں سجی دس کے کھبی ماری. کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا آپ نے ابھی کہا ہے نا یہ حرام ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کے بندو، صحابہ کرام نے اگر اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا ہوتا، نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال کے بعد ہزاروں صحابہ زندہ ہیں، ہزاروں تابعین کی موجودگی میں. عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے یروشلم میں، اس کے اوپر ایک بڑا گولڈن ڈوم بنوایا جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، چٹان کا گنبد، قبۃ الصخرہ عربی میں. یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے، گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے. کیا اس وقت اس قسم کا گنبد نبی الاسلام کی قبر اقدس میں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی موجود تھی. ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 40 سال پہلے یہ آیا صوفیہ بنا ہے. وہ گنبد خضرا سے بھی کئی گنا بڑا گنبد ہے جو یہ ترکیے میں استنبول میں آیا صوفیہ جو میوزیم تھا جو اب کھول دیا گیا. یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. اس وقت رومن امپائر تھی جو کرسچن، ان کا وہ مین مرکز تھا قسطنطینیہ جو آج استنبول ہے. پھر قبۃ الصخرہ تو بنا نا، ڈوم آف دا راک. نبی الاسلام کی قبر اقدس پہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت عمر کے دور میں آج کا اربوں ڈالر جزیہ رومن امپائر دیتی تھی مسلمانوں کو. سونے کا گنبد بنا کے حضرت عمر رکھ سکتے تھے قبر رسول کے اوپر، کیوں نہیں رکھا؟ سمپل. حجرہ عائشہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے محبوب جگہ ہوتی ہے. نبی الاسلام جس چرپائی پہ فوت ہوئے تھے اسی کے نیچے قبر کھودی گئی. اور وہ حجرہ عائشہ کی جو بلڈنگ ہے چھوٹی سی، وہ نبی الاسلام کی قبر کے اوپر نہیں بنائے گی، وہ پہلے سے موجود تھی. نبی الاسلام وہاں پہ دفن ہوئے. کوئی گنبد نہیں رکھا گیا اوپر، کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا. یہ جالیاں بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی ہیں، پہلے یہ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی بھی تھی، کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں یہ بات روکتی تھی کہ نبی الاسلام نے منع کیا قبروں پہ گنبد بنانے سے. مسجدوں پہ گنبد بن سکتے ہیں، اس چٹان پہ بھی گنبد بن سکتا ہے یادگار کے طور پر، لیکن قبر کے اوپر گنبد بنانے سے نبی الاسلام نے روک دیا. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی گستاخی کس نے کی؟ آج اہل حدیث کی بھی جرت نہیں اس گنبد کے بارے میں بولیں.
اس گنبد کے بارے میں ڈسکشن کیے بغیر مزارات کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے. انہوں نے پورا جو ایک شیطانی ایک کام یہ مزارات کا اور قبروں سے مانگنے کا شروع کیا ہوا ہے نا، اس کی بنیاد گنبد خضرا بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا جی مزار غلط ہے تو گنبد کیوں نہیں غلط؟ اور بھائی غلط ہے، کون اسے ٹھیک کہتا ہے؟ یہ بدعت ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بدعت ہے. جو کام نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد بلکہ 750 سال بعد ہو، وہ سنت کیسے ہو گیا جبکہ ٹیکنالوجی موجود تھی؟ اگر ہم اس کام کو صحیح مانیں گے پھر باقی سارے صحابہ تابعین تبع تابعین ان سے بڑے عاشقان رسول بعد میں آ گئے. 678 ہجری، آج چل رہا ہے 1446 ہجری، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 750 سال کے بعد ایوبی ڈائنسٹی میں مملوک جو سلطنت تھی اس کا ایک بادشاہ تھا الملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری میں یہ لکڑی کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھا. وفاء الوفا پوری دنیا میں ایک کتاب مدینے کی پوری ہسٹری پہ لکھی گئی ہے، ایک اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے. اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، صحیح بھی موجود ہے. علامہ سمہودی کی 911 ہجری میں وہ فوت ہوئے. اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، میں لگا دوں گا. جب یہ گنبد رکھا گیا نا، اس زمانے میں لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی، حتیٰ کہ جس کے مشورے پہ یہ گنبد رکھا گیا کچھ عرصے بعد وہ اپنی پوسٹ سے فارغ ہو گیا. تو لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے بادشاہ کو غلط مشورہ دیا تھا. آج دیکھیں وہ گنبد انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا ہے. جب رکھا گیا تھا اس وقت لوگ اس کو بدعت سمجھتے تھے، حکمرانوں کے ڈر کی وجہ سے بول نہیں سکے. جس طرح لال مسجد میں اتنا ظلم ہوا، ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے. کر دیا انہوں نے، لکڑی کا گنبد رکھا اور مختلف سالوں میں اس کے مختلف رنگ رہے. کبھی نیلا رنگ ہو جاتا تھا، کبھی سفید ہو جاتا تھا. سبز رنگ ہوئے 200 سال بھی نہیں ہوئے. آپ جا کے گوگل پہ جا کے پوری ہسٹری دیکھ لیں. 1837 میں، ابھی 2037 نہیں آیا، 1837 میں سلطنت عثمانیہ نے اس کا کلر کر دیا گرین. اور اس میں کئی دفعہ یہ گنبد آسمانی بجلی سے ڈیمیج بھی ہوا ہے، پھر اسے مرمت بھی کیا گیا. اس کے اوپر ایک ہلکی سی ٹپ نظر آتی ہے آپ کو. لوگ کہتے ہیں نہیں گنبد کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا. اس ٹپ کے اوپر میں نے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. کبوتر گنبد کے اوپر بیٹھیں کرتے ہیں، وہ صفائی ہوتی ہے. سال میں 2 دفعہ گنبد کو رنگ کیا جاتا ہے کیونکہ سبز رنگ جو ہے یہ دھوپ میں جلدی اڑتا ہے، سبز اور سرخ رنگ. ادروائز یہ رنگ بھی مینٹین نہ رہے. باقاعدہ اس کا پورے کا پورا ایک مینٹیننس کا ایک ادارہ علیحدہ سے بنا ہوا ہے، تب وہ مینٹین ہوا ہے. یہاں جی وہ جی کعبے میں پیچھے سے جی غول آندے نے کبوتراں دے انج کر کے لنگ جاندے نے. غلاف کعبہ کے اوپر بیٹھیں ہوتی ہیں کبوتروں کی. بھئی کبوتروں کے اوپر شریعت تو نہیں ہے کوئی، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا، دنیا بقدر ایفٹ ہے. کہانیاں دیو ملائی کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیں تو سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. سعودی حکومت نے باقاعدہ فرم ہائر کی ہے کہ زمزم پی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے، بعد میں پتا چلا اس میں گٹر کا پانی مکس ہو گیا. آپ کے تحت تو وہ گٹر کا پانی زمزم بن جانا چاہیے تھا. لو سامو جاپان کے ایک ڈاکٹر، جاپان نو پتہ ہی نہیں جی. نیل آرمسٹرانگ جب چاند پہ گیا تو اس نے اذان کی آواز سنی. علامہ وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ نیل آرمسٹرانگ کو خط لکھا کہ تم نے کوئی اذان کی آواز سنی ہے. اس نے اپنی ہینڈ ریٹن پورا وہ خط بھیجا. وہ خط ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لگایا جس میں اس کے سائن ہوئے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی اذان کی آواز نہیں سنی. شیعہ نے تو اس میں مزید ایڈ کر دیا، انہوں نے کہا علی ولی اللہ بھی سنیا ہے، اور انہوں نے اللہ اکبر نہیں سنیا ہے تو علی ولی اللہ کی تو سن لیا. سب کہانیاں. اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تسی نہ کلمہ پڑھ کے اللہ دے بندے مسلمان ہونا، تسی نہ کلمہ پڑھ کے قرآن و حدیث پڑھنا، تسی نہ کلمہ پڑھ کے نبی الاسلام کے فرامین پہ عمل کرنا، اور تم لوگ کلمہ پڑھ کے اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا. سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، ساروں کو میں کہہ رہا ہوں کہانیاں سنیں. تو وہ گنبد خضرا رکھا، اس وقت مخالفت ہوئی، بس حکمران کر گزرے. حکمرانوں کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ 1837 میں اس کا سبز کلر ہوا اور یہ
پھر پیرلل میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ حکومت آ گئی، انہوں نے اور بدعتیں اس میں ایڈ کرنا شروع کی۔ 1517 سے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے۔ انہوں نے پھر اپنے بھی بدعات بیچ میں داخل کی۔ سب سے پہلے تو کعبے میں 4 مسلح انہوں نے ڈالے، امت کی جمعیت کو توڑا۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان بزرگوں کے نام کے اوپر بزرگوں کا قصور نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے جو کتابیں ہیں نا حج عمرے کی، ایون بار شریعت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی ہے، انہوں نے اس میں نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی مسلح ادھر ہے، ادھر ادھر نہ نکل جانا، کدھر رفع دائیں نہ شروع کر دینا۔ یہ اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا، انہوں نے 4 مسلح اٹھائے، اور جو انہوں نے مزار وہاں پہ بنوائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے کبے بنے ہوئے تھے بقیع غرقد قبرستان میں، اس کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ابھی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے کبے، وہ سارے انہوں نے ڈیمولش کر دیے۔ یہاں کہتے ہیں کہ مزارات شہید ہوئے۔ اللہ کے بندو، جو کام ہی حرام ہے وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال کام ہوا ہوتا تو ہم کہتے شہید ہوا ہے۔ مزار بنانا ہی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں قبروں پہ عمارت مت بناؤ، اس پہ مت بیٹھو، ان کو پکا مت کرو، کہتے ہیں جی مزارات شہید کر دیے۔ قبریں نہیں انہوں نے ختم کی، قبریں ابھی بھی موجود ہیں سنت کے مطابق، مٹی کی ڈھیریاں 1 بالش تک، اور اس مٹی کو بہنے سے روکنے کے لیے سائڈ پہ اینٹیں لگانا، اور پتھر کے کتبے جن پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو، نشانی کے طور پہ رکھنا ہے، یہ سب کچھ سنت ہے۔ میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک چیز میں نے اس میں کلیئر کی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس میں بالکل کلیئر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جو کچھ سعودی حکومت نے کیا یہ کوئی بھی گستاخی پہ مبنی چیز نہیں تھی، انہوں نے تو بدعات کو ختم کیا۔ آج کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہو گیا۔ بھئی گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ گنبد بنائے اور امت کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیا کہ پوری دنیا کے اندر پھر یہ قبر پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور بنیاد وہاں سے لی جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ یہ ہسٹری میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جو کام نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہو سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، ایگزیکٹلی وہی کام 700 سال بعد کوئی کر کے اس کو دین کا حصہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک غریب اتو بدتمیز، یعنی کام خود غلط کیا ہوا ہے اور ہمیں اس کام کا پابند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سونے کا گنبد بھی رکھ سکتے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا اپنی قبر کا، آخرت کا، کہ نبی علیہ السلام نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ گنبد خضرا کی ہسٹری، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری آپ کو بیان کی۔ وہ ایک ایک امیج ہم لگا دیں گے، جسے شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں یہ بالکل واضح ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کے اولیاء اور ہیں، بابوں کے اولیاء اور۔ ویسے تو بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، لیکن کتابوں کی مخالفت میں انہوں نے عقیدے اڈاپٹ کیے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی اس نے 2 خدا بنا دیے، اور اپنا حال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے سبحان الصبوح، اور فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا وابیوں کا خدا بدکاری کرتا ہے، ہاں جی وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے۔ دنیا کی ہر گالی لکھ کے انہوں نے کہا وابیوں کا خدا تو یہ ہے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں یار وابیوں کا خدا وہی ہے جو آپ وہ کہتے ہیں نہیں گویا کے، ہاں گویا کے تو آڈا ابا ڈائریکٹ جڑا وابیوں کا خدا یہ گالیاں لکھے، اور ہم کلیریفائی کریں کہ یہ ہم تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں 2 خدا بنا دیے، تو تمہارے نے تو خدا کو گالیاں دی ہوئی ہیں، پہلے اس کا اسلام ثابت کرو۔ یہ اپنے بابے سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور دیکھیں میں نے بابے ایسے ان کے پکڑے ہیں اور یہ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے کہ 10 ان کے کرنا دینا دی گیچی تسی مروڑو گے یا میں مروڑا، نس ہی نہیں سکتے۔ یہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا نا کہ جی وہ قادیانی چونکہ نان مسلم ہے تو انہیں قربانی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جناب یہ آدھا فتویٰ آپ کوٹ کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے
کہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، رافضی شیعہ ہوں یا قادیانی ہوں، قادیانیوں کو، کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یا نیچری ہوں، نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے لوگ، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، اور یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہیں. تو بھائی جب تک ٹی ایل پی والے اہل حدیث، دیوبند اور شیعہ کو عید کی قربانی سے نہیں روکتے، قادیانیوں کو نہیں روک سکتے، کیونکہ پورا فتوے میں یہ سارے کٹھے تھے. کتنی 2 نمبری ہے. اب چونکہ وہ بن گئے ہیں، طاقت میں آ گئے ہیں دیوبندی، یہ ان کو روک نہیں سکتے، تو قادیانیوں کو سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ تھا کہ نہ قادیانیوں کی قربانی ہوگی، بلکہ یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، بلکہ اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی اور شیعہ بھی، یہ بھی، ان کا بھی ذبیحہ مردار ہے. ہوں منو دسو، میں جڑا کہنا کہ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے، یہ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں. ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں اور شیعہ کو بھی قربانی نہیں کرنے دینی. لو سامو، ختم نبوت پہ کام یہ تھا. یہ میں بات الزامی طور پہ کر رہا ہوں، کوئی نصیری سی نہ لے لے، انہوں نے میں فٹ کر رہا ہوں. ہاں ہوں جڑی میں گال کر لگا وہ بالکل درست ہے. ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ صرف غلام احمد قادیانی دجال کو برا نہیں کہنا، بلکہ چشتی دجال، تھانوی دجال، بقول تمہارے کہ معرفت کی باتیں تھی، انہیں بھی اسی طریقے سے کنڈیم کرنا ہے، ورنہ تم صرف اینٹی قادیانی ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں. ہاں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر دے، اسے کہتے ہیں ان قریب قادیانی ہو جائے گا. او ہم نے بتایا اللہ کے بندو، قادیانی کہاں سے ہوگا؟ قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں جی. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی حنفی ہیں. اس سے بڑھ کر جس عبد القادر جیلانی کی تم 11ویں کھاتے رہے بریلوی، اور جس عبد القادر جیلانی کو دیوبندیوں کے بزرگ اشرف علی تھانوی اور امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے وہ غوث اعظم کہہ کے غوث پاک کا دھوبی لکھتے رہے. او غوث پاک کا دھوبی، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس دھوبی دی تے میں صفائی کر دیتی سی نا. وہ غوث پاک تو غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھ کے گئے ہیں، جو بخاری مسلم میں آیا ہوا ہے. تو تمہاری نماز قادیانیوں والی، تمہاری نماز عبد القادر جیلانی کے بالکل خلاف. ہماری نماز بخاری مسلم میں موجود، اور ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی اسی طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ وہ بھی بخاری مسلم کے ماننے والے تھے. اور ان سے بھی پہلے امام غزالی، جنہوں نے ٹیکسٹ دیا ہے پوری تصوف کو، کیمیائے سعادت میں انہوں نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور تم تو اپنے بابوں کے بھی غدار نکلے. کن گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ بابے بیچ میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ بابے ہر بار آن گے. ہاں کیونکہ انہوں نے کم پایا ہے، انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں. مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے انہوں نے سواریاں سوار کر کے اپنی درگاہوں پہ پھینکی ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے کہ 1200 سال میں جو انہوں نے عزت ویل کی تھی نا، 12 سالوں میں کتنی مٹی ان کی پلید ہوئی ہے. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پرچیوں کے ذریعے بھی پورے ہفتے ہمیں اس طرح کے سگنلز ملتے رہتے ہیں. ہم محفل کے اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ کر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کو ساتھ لیتے ہوئے، اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کرتے ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے یہ مبارک دعوت پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔